اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی تمام دعائیں شاید ضائع ہو گئی ہیں، یہ دل جو اتنی دعائیں کر رہا ہے، اللہ سے اتنا مانگ رہا ہے، پھر بھی اللہ کی بارگاہ سے کوئی جواب نہیں آ رہا، ایسے حالات میں ایسے خیالات آ ہی جاتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں، جس طرح آپ اپنی زندگی کے ایک ایک معاملے کا حساب رکھتے ہیں، اللہ بھی ویسے ہی اپنے بندے کے ایک ایک آنسو، ایک ایک نیکی اور ایک ایک دعا کا حساب رکھتا ہے۔ اللہ کبھی آنسوؤں سے مانگی ہوئی دعائیں نہیں بھولتا، پھر اللہ آپ کو کیسے بھول سکتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں جو مشکلات اور تکالیف آپ کی زندگی میں آئی ہیں، آخر وہ کیوں آئی ہیں؟ تو سنیں، یہ جو آزمائشیں آتی ہیں، ان کے پیچھے بڑی وجوہات ہوتی ہیں جنہیں ہم انسان نہیں جان پاتے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، یہ کیسے پتہ چلے کہ جو مصیبت اور پریشانی ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ یاد رکھیں، اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جس پر مشکلات نہ آئی ہوں۔ اصل میں مشکلات اور دکھوں کا آ جانا اللہ کی طرف سے صرف ایک آزمائش ہے۔ جان لیں کہ اس دنیا میں کچھ بھی اچانک نہیں ہو رہا، اس کائنات میں پتہ تک اللہ کی مرضی سے ہلتا ہے۔ در حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ تمہیں یہ امتحان مشکل تو نظر آئے گا، لیکن یہ آسانی سے بھی جڑا ہوا ہے۔ آپ افسوس اور دکھ نہ کریں ان چیزوں کا جو آپ سے چھوٹ جاتی ہیں یا چھن جاتی ہیں۔ کوئی اچھا موقع تھا جو ہاتھ سے نکل گیا، کوئی دولت تھی جو آج ہاتھ سے نکل گئی، کوئی آپ کی من پسند چیز تھی جس کو آپ ضروری سمجھتے تھے، آج وہ نہیں رہی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر ہرگز غم نہ کرو، کیونکہ اگر تم افسوس کرو گے تو اس کا کہ تم اللہ پر یقین نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری قسمت، تمہاری تقدیر، تمہاری چاہت سے کہیں بڑھ کر لکھتا ہوں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ مشکلات آخر مجھ پر ہی کیوں آتی ہیں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، تو یاد رکھیں ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ زندگی میں مشکلات کی بھی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ غم مسلسل نہیں رہتا، یہ پریشانیاں اور مصیبتیں ہمارا ایک ٹیسٹ ہیں۔ اللہ ہر انسان سے اس کی برداشت کے مطابق امتحان لیتا ہے، جس کا دورانیہ کسی کے لیے کم اور کسی کے لیے کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم انسان اس انعام کی دیری کے پیچھے کی وجہ نہیں جان پاتے۔ یقین رکھیں اللہ کبھی بھی آپ کا نقصان نہیں چاہتا۔ کیا آپ اللہ کے راضی ہونے کی وہ خاص نشانی ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں پر راضی ہے یا نہیں؟ تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ جس انسان سے راضی نہیں ہوتا اسے خود سے دور کر دیتا ہے، اس سے دعا اور سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اس سے اپنا قرب اور محبت واپس لے لیتا ہے، وہ اسے بے سکون کر دیتا ہے۔ جان لیں کہ اللہ کو اس انسان کی پکار بہت پیاری ہے جو بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ دل سے نکلے۔ کیا آپ کو معلوم ہے اللہ کس انسان کی پکار پر کن کہتا ہے؟ وہ انسان جو دکھوں پر صبر کرتا ہے اور اس کی رحمت کا انتظار کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب تو اللہ فرماتا ہے لبیک،
بول میرے بندے تجھے کیا چاہیے کہ تجھے عطا کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ کے سامنے ایسے گڑ گڑا کر دعائیں مانگے کہ اللہ آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر اپنی آغوش رحمت میں لے لے۔ تہجد کے سجدے کی بڑی فضیلت ہے۔ تہجد میں کیا گیا ایک سجدہ بہت جلد انسان کے لیے رب سے کن کی خوشخبری لے کر آتا ہے۔ اللہ کے آپ کی دعاؤں پر راضی ہو جانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آپ کو عبادت میں بڑا سکون آنے لگتا ہے۔ زندگی میں انسان پر جو بھی مشکلات آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے صرف ایک ٹیسٹ کے طور پر آتی ہیں جس میں انسان کے صبر اور توکل کا امتحان لیا جاتا ہے۔ مشکلات میں لوگ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات جان لیں کہ اس امتحان کو جتنا اچھے سے پاس کریں گے اتنا ہی جلدی اور اتنا ہی بڑا انعام حاصل کریں گے۔ آپ خود سوچیں، کیا اللہ آپ کا دشمن ہے؟ کیا وہ آپ کو ہمیشہ خوشیوں سے محروم رکھنا چاہتا ہے؟ اگر اللہ نے آپ کو آزمائش کے لیے چنا ہے تو یہ سوچیں کہ اس دکھ نے آپ کو اللہ کے کتنے قریب کر دیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ کی قربت میں ایک ایسی خاص طاقت ہے جو انسان کو اس دنیا میں بھی نوازتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنوارتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی بڑی بیماری میں اتنے عرصے کے بعد جب صحت عطا کی گئی تو اللہ پاک نے پہلے سے بھی زیادہ ان کو عطا کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس جو پہلے تھا وہ سب تو اللہ نے واپس لے لیا تھا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور شکر گزاری کرتے رہے، صبر کرتے رہے اور دعا مانگتے رہے تو اللہ پاک نے بھی وہ سب پھر سے عطا کر دیا جو ان سے واپس لے لیا تھا۔ ہمیں بھی ہر حال میں صبر اور شکر کرتے ہوئے صرف اللہ پاک کی رحمت کی طرف توجہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی وہ سب لوٹا دیں گے جو اس نے ہم سے لے لیا۔